اس الیکشن میں جو تاریخی کامیابی حاصل کی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، مگر تاریخی کامیابی کے ساتھ ساتھ پھر تاریخی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوں گے، اور پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام آپ سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں۔ سی ایم صاحب نے آپ کے سامنے جو ہمارا مشکل فائنینشیل سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ڈالا ہے، اور جو وفاقی حکومت کی طرف سے مختلف اسکیمز کو وفاقی حکومت کی طرف سے پیسہ ملنا چاہیے، وہ بھی انسرٹن ہے۔ ہم پورا کوشش کریں گے، اور ضرور میں جانتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب اپنے وعدہ پورا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک وہ ایشوز ہے وہ جلد بجٹ سے پہلے حل ہوں گے، مگر ہمیں اپنے محدود وسائل میں سے اس بات پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا محدود وسائل میں سے کیسے اپنا ڈلیوری کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے چاہا کہ آج میں آپ سے انٹریکٹ کروں، اس لیے الیکشنز تو اب کافی مہینے پہلے گزر چکے ہیں، اور مجھے اپنے ممبرز سے، اپنا پارٹی سے، اپنا کیبنٹ ممبرز سے ایک سستی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تو اب 5 دفعہ جیت کے آئے ہیں، اور یہ مجھے سستی نظر آ رہا ہے، اور میں چاہ رہا کہ میں سستی آپ کا ختم کروں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے، اب ہم سب دن رات محنت کریں تاکہ ہم پاکستان کے عوام کی جو تاریخی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ بھی پورا اتر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تمام ایم پی ایز، ہمارے منسٹرز اسی محنت کے ساتھ کام کرے اور نظر آئے وہ محنت کرتے ہیں۔ جہاں تک میرے ایم پی ایز ہے، آپ کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا جو کہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، کہ ہم اپنے منصوبے، اپنے بجٹس، اپنے حکومت کے پالیسیز کھلی کچہریوں میں عوام کا ان پٹ لے کے وہ فیصلے لیں گے، مگر یہ آئسولیٹڈ ایونٹس نہیں ہونے چاہیے، اور جو میرا ایم پی ایز کا عوامی رابطہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگوں کا بہت اچھا مجھے رپورٹس ملتے رہتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ کے رپورٹس اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ایک میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پارلیمان کی اٹینڈنس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا کانسٹیٹیوئنسیز اور اپنے عوام کو ٹائم دینا پڑے گا، اور وہی عوامی رابطہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈیولپمنٹ سکیمز الیکشن جتواتا ہے یا بڑے بڑے منصوبے۔ اگر آپ اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ اپنا رابطہ جاری ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہے، آپ اپنے ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ کل حل ہوں گے کہ حل نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کا اچھا پوزیشن رہے گا۔ تو ایک پوائنٹ یہی تھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز اس بات پہ دھیان دیں۔ دوسرا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست ہے وہ ہم بند کریں۔ اب اگر ہم چاہیں گے کہ ہمارا ڈلیوری بہتر ہو، ہمارا پرفارمنس بہتر ہو، تو پھر ہمیں اچھے آفیسرز چن کے موقع دینا چاہیے۔ ضرور آپ سب سے کنسلٹ کر کے آپ سب ان کی پرفارمنس دیکھیں، لیکن بہت مشکل ہوگا کہ ہم اپنا ڈلیوری امپروو کریں اگر کبھی کبھار شاہ صاحب میرے ساتھ پاس آئے اور کہے کہ یا آپ اپنا اپوائنٹ کریں، یا آنٹی انا کے پاس جائیں اور پھر اس کے بعد سمیتا آئے، تو اس طریقے سے ہمارا گورننس پہ اثر ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارا کوشش ہونا چاہیے سارے اسٹیک ہولڈرز کو، ایم پی ایز کو، ایم این ایز کا
ان پٹ لینے کے بعد کہ میرٹ پہ آفیسرز لگے، ان کا کارکردگی پہ آپ سی ایم وزیر جو بھی ہے وہ ضرور ایک چیک رکھے، لیکن ہمارا کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ٹیمز کو جب ٹاسک دیتے ہیں پھر اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے موقع بھی دیں۔ دوسرا جو میں الیکشنز میں بھی کہتا آ رہا ہوں کہ آپس کی لڑائیاں کی وجہ سے، اچھا وہ آپ کی اپنی کانسٹیٹیوئنسی کا لڑائیاں ہو یا جو بھی لڑائی ہو، اس کی وجہ سے الیکشنز میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہمارا الیکشن کو نقصان ہو، تو اب اس کی وجہ سے پارٹی کو، حکومت کی کارکردگی کو، ڈلیوری کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ میں صرف اتنا ہی بات کر رہا ہوں اور چاہوں گا کہ سب مل کے کام کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ٹیم ورک کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ٹیم ورک کو انکریج کرتا رہوں گا، اور یہ میں آپ سب سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ ہمارا تو میرا خیال میں اس وقت پاکستان کے عوام جو اسلام آباد میں پولرائزڈ اور ہائپر پارٹیزن نفرت کی سیاست چل رہی ہے، اس سے وہ بہت ہی مایوس ہے، اور سچ تو یہ تو پورا ملک مایوس ہے اس قسم کی سیاست سے۔ آپ اگر سیاست میں آئے ہیں، ہم اگر سیاست میں آئے ہیں تو اس لیے ہم غریب عوام کو کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا حکومت کو، آپ کا اسمبلی کو، آپ سب کو یہ وفاقی سیاست کے بجائے عوام کی ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے، عوام کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ان کا آواز بننا چاہیے، ان کا مسائل کا حل ہم مل کے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں کہ ہم نکالیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں تو میں پر امید ہوں کہ ہم اس بار بھی انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے عوام کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے۔ میں نے چیف منسٹر صاحب سے ہمارا جو 5 سال پلان ہے وہ شیئر کیا ہے، اور اوبویسلی اب میں سارے پوائنٹس تو جتنا یاد ہی ہے یا کہیں اگر جتنا یاد ہی ہے میں اس کو فوکس کر سکتا ہوں۔ تو 5 سال میں جو ہمارا اس ٹرم کا ہمارا پلان ہے، اس کا عمل درآمد پہ، اس پہ امپلیمنٹیشن پہ، دیٹ از مائی نمبر 1 پرائیورٹی۔ اس میں ہمارے جو سولر انیشیٹیوز ہیں، ناصر شاہ صاحب آپ کو کسی وقت بہتر میں بریف کرے گا کہ کس طریقے سے ہم اس صوبے کی غریب عوام کو بجلی پہنچانا چاہ رہے ہیں، سولر بجلی پہنچانا چاہ رہے ہیں، جو غریب ہیں ان کو مفت پہنچانا چاہ رہے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو سبسڈی دے کے پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کیسے اپنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گرین سولر پارکس بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا لیبر میں بہت ہمارا ایمبیشس ایجنڈا ہے۔ ہمیشہ ہم سندھ کا لیبر ڈپارٹمنٹ نے صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ اس بار بھی ہمارا کوشش ہے کہ جو مزدور کارڈ ہم نے شروع کیا ہے، اگر وفاق اپنے وعدہ پورا کرتے ہوئے ڈیولوشن کرواتے ہیں ان اداروں کے جو کہ اب صوبے کے پاس ہونے چاہیے، تو میرے خیال میں پھر ہمارا یہ جو لیبر کارڈ ہے اس کے تھرو ہم بہت زیادہ سٹیزنز کو بھی ریچ کریں گے اور ان کو اپنا فائدہ پہنچا سکیں گے۔ سردار شاہ صاحب آپ کا ایجوکیشن کو بھی دیکھ رہا ہے اور مائنز اینڈ منرلز کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ دونوں ڈپارٹمنٹس میں بہت ہمارا ایمبیشس ایجنڈا ہے۔ ایجوکیشن کا جو ریفارم ایجنڈا ہے وہ اپنی جگہ، اور جو سیلاب میں 50% سندھ کے تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا، اس کے لیے صوبائی حکومت نے پیسہ رکھا، وفاقی حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ پیسہ رکھیں گے،
امید ہے کہ وہ وعدہ پورا کریں گے بجٹ تک، تاکہ ہم جو 50% اسکولز ہمارے آج تک ٹوٹے ہوئے ان پہ ہم کام کر سکیں۔ اسی طریقے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک چیلنج ہے، مگر آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ 5 سال بعد اگر یہ فائنینشیل ایشوز حل ہو تو ان ٹارگٹس پہ ہم پوری طریقے سے اتر سکیں گے۔ اور مائنز اینڈ منرلز میں انشاءاللہ تعالی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے وہاں بھی کام کرنا چاہیں گے۔ ضیاء النجار صاحب یہاں ہمارا لا اینڈ آرڈر سنبھال رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہمارا ریجنل حالات ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہمارا کرائم کا سچویشن کے ساتھ۔ اور میں اپنی پولیس جو سندھ پولیس ہے ان پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ پہلے بھی چاہے وہ دہشت گرد ہو تو صف اول کا کردار ادا کر کے ان کا مقابلہ کر کے شکست دلوائے۔ جب آپ نے پہلے سندھ حکومت سنبھالا تھا 2008 میں، تو بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں آپ سندھ کی پولیس کی ایسکارٹ کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتے۔ کڈنیپنگ فار رینسم تاریخی سطح پر جو یہ پیٹی کرائمز کے فگرز آسمان تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن آپ نے سب مل کے پولیس ود پولیٹیکل بیکنگ اور سارے ادارے نے مل کے ان فورسز کو شکست دلوائی۔ افسوس کے ساتھ ایک پیریڈ آیا درمیان میں جہاں ریاست کا پالیسی چینج ہوا، جہاں کچھ ایسے قوتوں کو سپورٹ کیے گئے جس کے نتیجے میں اب ایسے ایڈوانس ویپنری آئے ہیں ہمارے کرمنلز کے ساتھ، اور ہمارا اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن متاثر ہوا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا نیا جو ہوم منسٹر ہے وہ پورا طریقے سے سارے ادارے کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور جو یہ گروپس ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، مگر انشور کریں گے کہ ایک ہم جو کرمنلز ہیں اور جو عوام ہے ان میں فرق ہو، اور آپ صرف اور صرف کرمنلز کو ٹارگٹ کریں گے، اور جو جینیون سوشل ایشوز ہیں وہاں کے ان کو ہم سب مل کے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اگر معاشی حالات بہتر کیا جائے اور اکنامک اپرچونٹی ان پسماندہ علاقے میں فراہم کیا جائے تو میرے خیال میں لانگ ٹرم میں ہم یہ مسئلہ حل کر سکیں گے۔ ہمارا مختوم محبوب صاحب ریہیبلیٹیشن کو دیکھ رہا ہے، اور اس دفعہ میرا خیال میں یہ سب سے جو اہم کام کیا جا رہا ہے پورا سندھ میں وہ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کو اور شاہ صاحب کو مل کے کام کرنا پڑے گا۔ ایک ہے میرا جو دنیا کا سب سے بڑا ہاؤزنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، جو کہ ہم پچھلے سیلاب کے بعد ہم نے شروع کیا ہے۔ اب اس پہ کچھ انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے، کچھ وفاقی حکومت کی فنڈنگ کی تاخیر کی وجہ سے وہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے، اینڈ وی نیڈ دیٹ یو ٹیک پولیٹیکل اونرشپ۔ آپ سب جائیں، ان سائٹس کو چیک کریں کہ کہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کہاں سستی ہے، اور ہمارا پورا کوشش ہونا چاہیے کہ اس کو ہم جلد از جلد مکمل کریں۔ جہاں وہ گھر بنانے میں تو ضرور ٹائم لگے گا، اس کا ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ ہم ان گھر کے عورتوں کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں۔ وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں منسٹر صاحبان مل کے یہ کوشش کریں کہ وہ جلد از جلد مکمل ہو جائے، بیکاز اس میں there shouldn't be anything that slows down that aspect of the initiative. اینٹی کرپشن میں ہم نے سردار صاحب سے بھی کہا ہے کہ جو کردار کشی خاص طور پہ سندھ کے لیکن ملک بھر میں سیاستدانوں کے خلاف ہوتا ہے، یہ کرپشن کو بہانہ بنا کے یہ کیا جاتا ہے،
اور میں چاہوں گا آپ سب سے کہ ہم مل کے اس کا ایسے مقابلہ کریں کہ ہم سیاسی طور پہ تو استعمال کرتے ہی نہیں ہیں. نہ باقی صوبے میں آپ نے دیکھے ہیں کہ ایک دوسرے کے سیاسی مخالف کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. جب ویسے آپ استعمال کریں گے تو میرا خیال میں اس کا ایفیشنسی کم ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک آپ اپنے لیولز پہ اپنا ڈسٹرکٹس میں تھوڑا سا اونرشپ لیں. اگر کسی آفیسر کا کردار بدنامی کا باعث بن رہا ہے تو پھر آپ کو لیڈرشپ سے یا سی ایم صاحب سے رابطہ کر کے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ آپ کا بدنامی نہ ہو, پارٹی کا بدنامی نہ ہو, حکومت کا بدنامی نہ ہو. اور پورا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اتنے محدود وسائل ہیں کہ وہ محدود وسائل سب پہ خرچ کیا جائے. میں نے محمد بخش کو کہا ہے کہ آپ کے پاس فری ہینڈ ہے, پورا طریقے سے کام کرے, ہمت پکڑے اور ہر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, ہر منسٹرس کے ساتھ تعاون کرے اور انشور کرے کہ ہم اس کا صحیح طریقے کا مقابلہ کر سکیں. ضرور جب آپ یہ قدم شروع کر رہے ہیں تو مشکل ہوگا, مگر الٹیمیٹلی اس کا فائدہ صوبہ کا ہوگا, پارٹی کا ہوگا, ہم سب کا ہوگا. شرجیل میمن صاحب آپ نظر نہیں آ رہے. ہاں, آپ کا ہم ٹرانسپورٹ پہ بھی ہمارا بہت ایمبیشیس ایجنڈا ہے, اور جو کام ہمارا اسپیکر صاحب نے شروع کیا تھا جب وہ ہمارا ٹرانسپورٹ منسٹر تھا کہ ہم نے بڑے بڑے بس منصوبے کے بجائے عام پبلک کو فل فیسلٹیز کا بس کم قیمت پہ پہنچانا ہے. وہ پیپلز بس سروس کے نام سے پائلٹ پروجیکٹ آپ نے شروع کیا. اب امید ہے کہ آپ اس کو سندھ بھر میں وہ مکمل بھی ہو جائے گا. بہت سے علاقے انتظار میں ہیں کہ جو ہم نے یہاں کراچی میں اور بڑے شہروں میں شروع کیے ہیں وہ سندھ کے ہر کونے میں پہنچے. اور جہاں تک انفارمیشن ہے, انفارمیشن میں چاہوں گا کہ ہم, جیسے میں شروع میں کہہ رہا کہ پاکستان کے عوام وفاق کے جو ایشوز ہے, جو ہائپر پارٹیزن نفرت کی سیاست ہے, وہ اس میں اتنا دلچسپی نہیں رکھتے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل کا حل ہو. تو ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ہمارے اپنے مسائل کا حل دینا چاہیے, نہ کہ یہ عمران کیا کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا. اس کا اپنا کیسز ہے, اپنا کیسز کا مقابلہ کریں. ہماری نظر میں یہ متفق عمل ہے, اور جب تک کوئی جینیوئن ڈیموکریٹک اپروچ نہیں لیا جائے گا تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہی رہے گا. ہم اپنا کام پہ دھیان دیں. ہمارے اوپر جو مینڈیٹ ہے, جو رسپانسبلٹی ہے, وہ ڈلیوری کا ہے. اور میرا امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ تعالی دن رات محنت کریں گے تاکہ ہم جو ہمارے اوپر یہ بڑے ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں. ہمارا ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ تو پورا ملک میں بہت فیمس ہو چکا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ ول ورک جسٹ از ہارڈ ٹو کنٹینیو the progress that we've made so far all across the province. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم راؤنڈ ہم آپ کے سامنے مزید پروجیکٹس رکھیں گے, مزید اچیومنٹس رکھیں گے جو عوام کے سامنے ہم پیش کر سکیں گے اور الیکشن کا مقابلہ کر سکیں گے. میں نے چیف منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد ہم بیٹھیں گے اور اس کا جو آپ کا کیبنٹ ہے اس کا پرفارمنس کا ریویو کریں گے. میں سی ایم صاحب سے ایک پورا, جیسے اسکول میں رپورٹ ہوتا تھا ہائی اسکول میں یا پتہ نہیں کیا, ویسے ہی میں چیف منسٹر صاحب سے اپنے وزیروں کا بھی رپورٹ لوں گا, اور آپ سب سے
کوشش کروں گا کہ ہم انٹریکٹ کرتے رہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے عوامی رابطہ جاری رکھیں. جہاں تک ایم پی ایز ہے، منسٹرز کا میں بھول چکا تھا، آپ کو بھی اویلیبل ہونا چاہیے. اوبیسلی آپ کے ممبرز کے لیے مخصوص دن آپ رکھیں جہاں آپ عوام کے لیے اویلیبل بھی ہو. اور کیا کہہ سکتے ہیں، یہی صحیح ہے میرا خیال میں. اب عوام کے لیے بھی اویلیبل. ہاں، آپ چیک کریں چیف منسٹر صاحب کہ یہ جو وزیر ہے آپ کے، کیا وہ آفس پہ آ رہے ہیں، ٹائم پہ آ رہے ہیں، ٹائم پہ جا رہے ہیں. آپ جب چیف منسٹر بنے تو سندھ مشہور ہوا کہ ہم بہت پروفیشنلی چل رہے ہیں. تو آپ کو اب وہی تھوڑا سا سختی کرنا پڑے گا اپنے وزیروں کے ساتھ، تاکہ ہم صحیح طریقے سے کام نکالیں. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میں جانتا ہوں آپ سب نے جتنا محنت کی اس تاریخی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جو آگے کے 5 سال ہیں ان کا مقابلہ ساتھ مل کے کریں گے. آئی ایم ویری تھینکفل کہ آنٹی انا اپنا اتنا اچھا خیال رکھتی ہے آپ کی اور پورا پارٹی کی. اور میرا ریکویسٹ ہوگا کہ جو پارٹی کے تنظیم ہیں، جو ورکرز ہیں، جب میں ان سے ملتا ہوں تو ان کا کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے میرا ایم پی ایز یا ایم این ایز کے بارے میں، اس حد تک کہ جب وہ آپ سے بات اپروچ کرنا چاہے تو آپ اپروچیبل ہو. اگر آپ سے ان کا کوئی جینیون کام ہے تو آپ نے کوشش کیا ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ایک یہ امپریشن ہے کہ ہم عوامی پارٹی ہے، اور یہ شہید بی بی کی ٹائم سے ایک امپریشن چلتی آ رہی ہے. وہ لیگیسی ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو آنٹی انا بھی بہت خیال رکھتی ہے پارٹی کے لیے. اس کی جو ایک کمپلینٹ رہتی ہے، اور جو میرے ورکرز کے جو کمپلینٹ رہتے ہیں، کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کا رابطہ اور منسٹرز کا یہ رابطہ کا مطلب کہ نہ صرف آپ کے اپنے حلقے پورے سندھ کے منسٹرز ہو، اپنی ڈسٹرکٹس کے منسٹرز نہیں ہو. تو وہ بھی مجھے محسوس اس کا ہونا چاہیے. سید غنی صاحب، تھینک یو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہم ملتے رہیں.